لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي میرے محترم دوستو اور عزیز طلباء کرام، آپ حضرات کے سامنے جو آیت تلاوت کی ہے، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی سکھ اور چین کی زندگی کو بیان فرمایا۔ آج پوری انسانیت کی کوشش، جدوجہد، محنت، دوڑ دھوپ، وہ اسی سکھ اور چین کے لیے۔ پوری انسانیت کی کوشش، محنت، جدوجہد، دوڑ دھوپ وہ کیوں ہو رہی ہے؟ تاکہ ایک انسان سکھ اور چین کی زندگی گزار سکے۔ اور اس سکھ اور چین کی زندگی کو گزارنے کے لیے ہم میں سے ہر ایک شخص واقف ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ، نابالغ بچہ، معصوم بچہ جو ابھی صحیح طرح سے بول بھی نہیں پاتا، والدین اسے اسکولوں کے حوالے کر دیتے۔ نابالغ بچہ ہے، 2 سال 4 سال کا بچہ ہے، 2.5 سال میں آج داخلے ہوتے ہیں۔ 2.5 سال کا بچہ کیا کرے گا؟ وہ کوشش کس چیز کی ہے؟ وہ کوشش اسی کی ہے کہ یہ بچہ مستقبل میں سکھ اور چین کی زندگی گزار سکے۔ ایک بچہ ہے، معصوم ہے، صبح سے لگا ہوا ہے، اس کی کوشش کیا ہے؟ ابھی اسے معلوم نہیں ہے، اہداف اسے نہیں پتا، اسے اس کے والدین کو پتا ہے۔ کوشش جس بات کی جا رہی ہے یہ اس کے والدین کو پتا ہے، بچے کو نہیں پتا۔ اور وہ کوشش کیا ہے؟ وہ اپنا اسکول کی لائن سے گزرتے گزرتے صبح جا رہا ہے، سویرے سویرے اٹھ رہا ہے، اور شام تک اس کا یہی مشغلہ، رات تک اس کا یہی مشغلہ ہے کہ وہ پڑھائی میں لگا ہوا ہے، پڑھائی میں لگا ہوا ہے۔ یہ پڑھائی کی محنت، یہ کوشش، یہ جدوجہد کیوں ہے؟ اس پڑھنے سے ہمارے اہداف کیا ہیں؟ ہم کیا چاہتے ہیں؟ اس پڑھنے سے ہمیں معلوم ہے کسی کا ہدف ڈاکٹر بننا، کسی کا ہدف انجینئر بننا، کوئی اس کے ذریعے سے کمشنر بننا چاہتا ہے، کوئی اس کے ذریعے سے کرسی چاہتا ہے، کوئی اس کے ذریعے سے سیاست چاہتا ہے، کوئی اس کے ذریعے سے وزیر اعظم بننا چاہتا ہے۔ لیکن اگر سب کا لب لباب اور خلاصہ نکالا جائے، انجینئر کیوں بن رہا ہے؟ پائلٹ کیوں بن رہا ہے؟ ڈاکٹر کیوں بن رہا ہے؟ کمشنر کیوں بن رہا ہے؟ وزیر اعظم کیوں بن رہا ہے؟ کوشش یہی ہے کہ میں بڑے منصب کو حاصل کر کے، میں پیسے کو حاصل کر کے، میں مال و دولت کو حاصل کر کے سکھ اور چین کی زندگی گزار سکوں۔ خلاصہ سب کا یہی ہے۔ ہر ایک کی آپ جدوجہد کو دیکھیں، آپ کوشش کو دیکھیں، نتیجہ یہی نکل کر کے آئے گا۔ ڈاکٹر کی بھی یہی کوشش، انجینئر کی بھی یہی کوشش، پائلٹ کی بھی یہی کوشش، وزیر اعظم کی بھی یہی کوشش، صدر کی بھی یہی کوشش کہ میں یہ ساری چیزیں حاصل کر لینے کے بعد کیا کروں؟ سکھ اور چین کی زندگی گزاروں۔ ہے ایسا نہیں؟ سکھ اور چین کی، یہ سکھ اور چین اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، نعمت ہے۔ اس نعمت کے پیچھے انسان لگا ہوا۔ لیکن عجیب کمال، آپ حیران اس بات سے ہوں گے، ڈاکٹر بھی بن رہا ہے، انجینئر بھی بن رہا ہے، پائلٹ بھی بن رہا ہے، وزیر اعظم اور صدر بھی بن رہا ہے، لیکن اس کے باوجود سکھ اور چین حاصل نہیں ہے۔ کمال یہ ہے، بن تو گیا، لیکن سکھ اور چین پھر بھی حاصل نہیں ہے۔ پریشان ڈاکٹر بھی ہے، پریشان انجینئر بھی ہے، پریشان پائلٹ بھی ہے، پریشان وزیر اعظم اور صدر بھی ہے، پریشان آپ کا کمشنر بھی ہے،
پریشان عہدے اور منصب والا، مال و دولت والا، جاگیردار آج پریشان، چودھری آج پریشان ہے، ملک آج پریشان ہے، پریشان پھر بھی ہے، سب کچھ حاصل ہونے کے بعد پھر بھی پریشان ہے۔ ایسا نہیں، دنیا میں ہم اس کی بے شمار مثالیں ہم جانتے ہیں، کتنے لوگ ہمارے جاننے والے ایسے ہیں ہر سہولت میسر ہو جانے کے بعد، ہر سہولت میسر ہو جانے کے بعد پھر بھی رات میں سکون کی نیند نہیں آتی، گولیاں لیتے ہیں، نیند نہیں آتی، ساری سہولت موجود ہے۔ ہمارے معاشرے میں ہم کتنی ایسی مثالیں نہیں دیکھتے، گھر میں ساری سہولیات موجود ہیں، نرم گدے موجود ہیں، اے سی موجود ہے، سہولت کی ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن پھر بھی ساری رات جاگ کے گزار رہے ہیں۔ اور دوسری طرف ہم ایسا بھی دیکھتے ہیں، غریب ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس میں، صحیح طرح سے ڈھنگ کا گھر بھی نہیں ہے، اوڑھنے کے لیے چادر بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی سکون سے سو رہا ہے، پھر بھی سکون سے سو رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں بتا یہ رہی ہیں، ہم جس چیز کے اندر سکھ اور چین کو تلاش کر رہے ہیں اس کے اندر سکھ اور چین نہیں ہے، اس میں سکھ اور چین نہیں ہے۔ پھر سکھ اور چین کس چیز میں؟ یہ تو ہماری عقل فیصلہ کر رہی ہے نا، ہماری عقل کہہ رہی ہے کہ یہ حاصل کر لو، ہر لا حاصل کے پیچھے دوڑ ہے نا، یہ حاصل کر لو چین مل جائے گا، یہ حاصل کر لو سکھ مل جائے گا، لیکن پھر بھی سکھ اور چین نہیں مل رہا، پریشان کے پریشان ہے، پریشان کے پریشان ہے۔ تو میرے دوستو، عقل کو چھوڑ کر اللہ کے قرآن سے پوچھیے، سکھ اور چین اللہ نے رکھا کس میں؟ اللہ نے کائنات بنائی، انسان کو اشرف المخلوقات اللہ نے بنایا، اللہ نے یہ انسان بنایا نا، اللہ نے انسان کا سکھ اور چین کس میں رکھا ہے؟ اللہ نے کس میں بیان کیا؟ افسوس کہ آج ہم قرآن سے ناواقف ہیں، آج قرآن سے امت مسلمہ ناواقف ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا کی جیل سے واپس آئے تو مسلمانوں کے پستی کے دو سبب ذکر کیے، وہ دو سبب کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا، ایک آپس کا اختلاف، اس نے ہمیں توڑ کر رکھ دیا، پستی کی طرف دھکیل دی۔ نمبر دو، قرآن سے ناواقفیت، مسلمان آج قرآن سے ناواقف ہے۔ ہمیں جو تعارف گوروں نے کرایا، ہمیں جو تعارف کافروں نے کروایا، ہمیں جو تعارف باطل قوتوں نے کرایا، ہم اس مادیت کے پیچھے لگ کر سکھ اور چین کو تلاش کرنے لگے، ہم اس مادیت کے پیچھے لگ کر سکھ اور چین کو تلاش کرنے لگے۔ بہت کوشش کی، بڑی ہمت کی، اور ان مادیت کو ہم نے حاصل کر لیا، ہم ڈاکٹر بنے، ہم انجینئر بنے، ہم پائلٹ بنے، ہم وزیر اعظم اور صدر بنے، ہم دنیا کے بڑے بڑے مرتبوں پر فائز ہو گئے، لیکن پھر بھی جس کی ہمیں تلاش تھی وہ ہمیں نہیں ملا، اس لیے کہ ہمیں جو تعارف کروایا گیا تھا وہ تعارف غلط تھا، ہم غیروں کے طریقوں پر چل پڑے، ہم نے غیروں کے تعارف کو لے لیا۔ میرے دوستو، جس چیز میں اللہ نے سکھ اور چین رکھا ہے، قرآن نے اس کا تعارف کروایا، ہم اس تعارف کے پیچھے نہیں گئے۔ بنیادی وجہ کیا تھی؟ قرآن سے ہمارا تعلق نہیں تھا، قرآن سے ہماری لا تعلقی تھی، قرآن سے ہماری ناواقفیت تھی، ہمیں موقع ہی نہیں مل پایا، ہم نے کبھی پوچھا ہی نہیں اپنے علماء سے کہ ہم معلوم تو کریں جا کر کہ سکھ اور چین ہے کس چیز کے اندر، ہے کس چیز کے اندر۔ اللہ نے اس سکھ اور چین کو قرآن کی اس آیت میں بیان فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ عجیب نکات اللہ نے یہاں پہ ذکر کیا، ایک آیت ہے۔ سب سے بنیادی چیز سمجھیے گا، قرآن میں بے شمار جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کا صیغہ جو استعمال کیا، لفظ جو استعمال کیا، وہ مذکر کے لیے استعمال کیا، بہت ساری جگہ، لیکن خطاب مردوں کو کیا، لیکن اس سے مراد عورت اور مرد دونوں ہے۔ بہت ساری جگہ ہے قرآن میں نا، آپ لفظ دیکھیں جہاں آمنو ہے وہاں پر مرد بھی مراد ہے، عورت بھی مراد ہے، لیکن قرآن کے بعض مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمان عورتوں کو الگ ذکر کیا اور مسلمان مردوں کو الگ ذکر کیا، دونوں کو الگ الگ خطاب کرنا۔ یہ چند مقامات، یہ کیا ہے؟ یہ اہمیت بتانا ہے،
ایسا خطاب آ رہا ہے، توجہ سے سنو، مرد الگ سنے، عورت الگ سنے، الگ الگ خطاب فرما۔ اس آیت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب کے انداز کو یہی لیا، دونوں کو جدا جدا ذکر کیا، من عمل صالحا من ذکر او انثی، کہ مرد ہو یا عورت ہو، دونوں میں سے جو شخص عمل صالح کرے گا، نیک اعمال کرے گا، نیک اعمال کرے گا، عمل صالح کرے گا، اسے ہم کیا دیں گے؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے سکھ اور چین کی زندگی عطا فرمائیں گے۔ اب اس کو سمجھیے گا، عجیب انداز ہے اللہ کا یہاں بیان کرنے کا۔ پہلا انداز میں نے آپ کو بیان کیا، خطاب الگ الگ کیا۔ نمبر دو، ہمیں یہ تو بات سمجھ میں آ گئی، سکھ اور چین کس چیز کے اندر ہے؟ سکھ اور چین کس میں؟ عمل صالح میں، نیک اعمال میں، نیک اعمال میں۔ ہم چاہتے ہیں اگر سکھ اور چین کی زندگی گزاریں تو ہمیں عمل صالح کرنا پڑے گا، نیک اعمال کی پابندی کرنی پڑے گی، اللہ تبارک و تعالی سکھ اور چین کی زندگی عطا فرمائیں گے۔ اور صرف سکھ اور چین کی زندگی نہیں، یہاں بھی اللہ تبارک و تعالی نے جو انداز اختیار کیا، یہ طلباء اور علماء اس کو صحیح معنوں میں سمجھیں گے۔ یہاں جو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، وہ ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ حیاتا طیبہ اللہ نکرہ لے کر کے ہے، اللہ نکرہ لے کر کے ہے، معرفہ نہیں ہے، الحیات نہیں کہا، حیاتا طیبہ نکرہ لے کر کے ہے۔ اللہ ہر طرح کا سکھ اور چین عطا کرے گا۔ اگر معرفہ لاتے تو ترجمہ یہ نہیں بنتا، ہر طرح کا اللہ سکھ اور چین کرے۔ اور پھر اس سے پہلے جو صیغہ استعمال کیا، جو لفظ استعمال کیا، اس میں بھی میرے دوستو عجیب انداز اختیار کیا۔ کاش کہ ہماری واقفیت قرآن سے ہو جائے، ہم قرآن کے اسلوب کو سمجھیں کہ ہر لفظ، ہر صیغہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس انداز پر اختیار کیا۔ کاش کہ امت مسلمہ کا تعلق قرآن سے بن جائے۔ آج اگر کوئی بیٹا اپنے باپ سے کسی بات کا مطالبہ کرے اور والد محترم اسے اس بات کی یقین دہانی کروا دیں کہ بیٹا ایسا ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، اس بچے کو کتنا یقین ہوگا؟ اسے معلوم ہے میرے والد جھوٹ نہیں بول رہے۔ بچے کے لیے تو آئیڈیل اس کا باپ ہے نا، اس کے والد ہے۔ اسے معلوم ہے ابا نے جو کہا ہے ٹھیک کہا ہے، ہو جائے گا، ہو جائے گا۔ بیٹا کسی چھوٹی چیز کا مطالبہ کر رہا ہے، بچے کی سوچ چھوٹی ہے، والد کی سوچ بڑی ہے، وہ اسے بڑی چیز عطا کرنے کی سوچے گی۔ تو مثال دے کے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ایک بچہ سکون اور سہولت کس میں محسوس کر رہا ہے؟ اسے 3 پہیوں والی سائیکل مل جائے، اس کی سوچ یہی ہے نا کہ مجھے اگر والد نے 3 پہیوں والی سائیکل دلا دی تو بس اس کے لیے ساری کائنات یہی ہوتی ہے، بس نہیں چلتا، پورے گھر میں گھماتا پھرتا ہے، گلی میں چھوڑ دو اس کونے سے اس کو، وہ سمجھتا ہے یہی سب کچھ ہے، یہی سب کچھ ہے۔ وہ رات والد سے رو رہا ہے نا، مجھے 3 پہیوں کی سائیکل چاہیے، یہی میری کل کائنات ہے۔ ابا اسے یقین دہانی کروائے آپ سو جاؤ، صبح انشاءاللہ جو اٹھو گے نا آپ کو اس سے بہتر ہوگا۔ اور جب بچہ صبح اٹھے تو ابا نے بجائے 3 پہیوں والی سائیکل کے اسے ایک بہترین گاڑی اور ڈرائیور کے سمیت دے دی، چلانے کی مشقت بھی نہیں، چلانے کی مشقت بھی نہیں۔ جب بچہ یہ دیکھے گا اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا؟ اسے معلوم ہے میرے ابا نے کہا تھا، سچ ہی کہا تھا۔ میرے دوستو باپ کے قول میں پھر شک ہو سکتا ہے، یہاں اللہ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا، اور انداز سمجھیے گا، ایک ہے ابا کا یہ کہنا کہ بیٹے میں صبح دے دوں گا، اور ایک انداز ابا کا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں بیٹا آپ مطمئن رہو، یقین رکھو میں صبح دے دوں گا۔ اللہ نے یہاں جو انداز اختیار کیا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ صرف اتنا کہتے ہیں نا ہم اسے پاکیزہ زندگی دیں گے، سکھ اور چین والی زندگی، کافی تھا۔ لام تاکید کا لے کر کے تاکید کے ساتھ ارشاد فرمایا آپ عمل صالح کرو، سکھ اور چین کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ ہے، اللہ دیں گے، اللہ دیں گے۔ تو میرے دوستو آج ہم پریشان ہیں سکھ اور چین کے لیے۔ اللہ نے کہا سکھ اور چین چاہتے ہو، یقین رکھو اللہ کے ذمہ، اللہ آپ کو ہر طرح کے سکھ اور چین کی زندگی عطا فرمائیں گے، بشرطے کہ آپ عمل صالح کریں اور مومن ہوں۔ 2 شرطیں ذکر کی،
مومن ہو اور وہ مومن عمل صالح کرے. کافر بھی نیک عمل کرتا ہے نا, کوئی نیک کام کر لے. کافر نے کوئی پانی کا کنواں کھدوا دیا ہے, نیک کام ہے, لیکن کافر کے لیے یہ شرط نہیں ہے. یہ شرط مومن کے لیے ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سکھ اور چین کی زندگی عطا فرمائیں گے. اللہ اسے سکھ اور چین کی زندگی عطا فرمائیں گے. تو آج سے عمل کریں گے عمل صالح کی. کون کون پابندی کرے گا؟ عمل صالح کی پابندی ہو. عمل صالح کس کو کہتے ہیں؟ اسے سمجھیے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنا, یہ عمل صالح. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنا, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کی؟ اعمال کی پابندی ہو, جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات بتائے. جو فرائض ہیں وہ تو انسان کے ذمے ہیں ہی, فرائض اور واجبات سے تو چھٹکارا ہی نہیں ہے نا, یہ تو ذمے ہیں ہی. لیکن ان کے ساتھ ساتھ میرے دوستو, جو جتنا سکھ اور چین چاہتا ہے, فرائض تو ذمے ہے نا, اب کیا کرے؟ اللہ کا قرب چاہ رہا ہے, سکھ اور چین چاہ رہا ہے, زیادہ سکھ اور چین چاہتا ہے, اللہ کا زیادہ قرب چاہتا ہے, نوافل کا اہتمام کرے, تہجد کا اہتمام کرے. آج کل تو سردیوں کی راتیں طویل ہیں, رات کے آخری پہر میں اٹھ جائے, اللہ کے ساتھ تھوڑا سا ندا کر لیں, اللہ کے سامنے کچھ مناجات کر لینا, رات میں آخر میں اٹھ کے سارے دن کی پریشانی اپنے اللہ کو سنا دینا. سکون نہیں مل رہا, صبر نہیں آ رہا ہے, اللہ کے سامنے رکھے. اللہ نے کہا ہے نا ہم حیات طیبہ دیں گے. اس نے عمل صالح کیا, تہجد کا اہتمام کیا, ساری رودات دن بھر کی اللہ کے سامنے رکھے. تہجد کا اہتمام ہو, نوافل میں اشراق کا اہتمام ہو, چاشت کا اہتمام ہو, اوابین کا اہتمام ہو, اور نوافل کا اہتمام کریں. قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اذکار مذکور ہیں ان کا اہتمام ہو. یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنی زندگی کا معمول بنا لیں. آپ دیکھیے یہ دنیا کی دوڑ دھوپ سے اس کی جان چھوٹ جائے گی, چھوٹ جائے گی. آج سب کچھ ہونے کے بعد پھر بھی گھر پریشان ہے, میاں بیوی کے درمیان ناچاقی ہے, اولاد والدین کی نافرمان ہے, سننے کو تیار نہیں ہے. سب کچھ میسر ہونے کے بعد, سب کچھ ساری سہولیات ہو جانے کے بعد والدین کو اولڈ ہاؤس میں داخل کرا دیتا ہے لے جا کر کے. بینگلوز ہونے کے بعد بھی والدین کے لیے گھر تنگ ہے. یہ کیا ہے میرے دوستو؟ ہم جس مادیت کے پیچھے لگے تھے وہ اصل بات یہ سمجھ میں آئی, وہ سب کا سب ایک دھوکہ تھا, اس میں سکھ اور چین نہیں تھا. سکھ اور چین اللہ کی فرما برداری میں ہے, سکھ اور چین اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے میں, سکھ اور چین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں ہے, سکھ اور چین پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پورا کرنے میں ہے. ہم نے یہ ساری چیزیں چھوڑ کر جن چیزوں میں تلاش کی وہ ایک دھوکہ تھا, اور وہ دھوکہ جب ہمیں ملا تو اب بات سمجھ میں آئی کہ ہاں اصل بات تو یہی تھی جو اللہ کے قرآن نے کہا, جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. میرے دوستو ابھی وقت ہے, ابھی وقت ہے. مرنے سے پہلے پہلے جس کو یہ بات سمجھ میں آئی, آ گئی, ابھی سے اس بات کا ارادہ کرے. آج کے بعد ہماری جتنی زندگی گزرے گی وہ عمل صالح کے اوپر گزرے گی. ہم ہر طرح کے گناہوں کو چھوڑ دیں گے اور ہم ہر طرح کی نیکی کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالی آج ہی سے ہماری زندگیوں کو بدل دیں گے. اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.